السلام علیکم۔ ادارہ نظریہ پاکستان شروع دن سے تحریک پاکستان کے حوالے سے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان بنانے کے حوالے سے جو کوششیں اور کاوشیں تھیں، حضرت علامہ اقبال نے جس طرح سے مسلمانوں کو ذہنی طور پر ان کی ایک تیاری کے حوالے سے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے فلسفے کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، جس طرح سے سر سید احمد خان نے اس علی گڑھ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے تناظر میں کام کیا، جس طرح سے جو اسلامی اور مذہبی ادارے تھے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے علیحدہ تشخص کے حوالے سے کام کیا، اور 1857 کی جنگ آزادی میں جس طرح سے مسلمانوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی اور کوشش کی کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان اور مسلمان جو ہے وہ محکوم قوم نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہو اور مختصر ایم سی کیوز کا آج کل بہت زمانہ ہے، یعنی آپ شارٹ کویسچنز اور آنسرز میں چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ لمبی لمبی آپ بات سننے یا پھر یہ کہ ضخیم کتابیں پڑھیں، اس کی بجائے ادارہ نظریہ پاکستان کی جانب سے یہ کوشش رہتی ہے کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے اپنے جو محب وطن پاکستانی ہیں اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے اس کی ذہنی آبیاری کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیتا رہے۔ اس کانٹیکس میں نہ صرف یہ کہ مختصر کتابچے شائع کیے جاتے ہیں بلکہ انہیں کہانی کی شکل میں بھی شائع کیا جاتا ہے، اور اب محمد رمضان گوہر صاحب نے ایک خوبصورت کتابچہ مرتب کیا ہے سوال جواب کی صورت میں، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک پاکستان کی تخلیق تک کے جو ادوار آئے ہیں ان کے حوالے سے سوال و جواب کی صورت میں ایک نشست میں دیکھی جانے والی، پڑھے جانے والی کتاب کے حوالے سے کام کیا، اور یہ گوہر نایاب یا نسخہ نایاب جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے تیار کیا ہے، اس لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی خدمات کا تذکرہ آتا ہے، مذہبی اور دینی جو ادارے تھے، دارالعلوم تھا اور اسی طرح سے دیگر ادارے تھے، ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی، مسلم لیگ کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا، اور ہندوؤں کے حوالے سے جو نہرو رپورٹ تھی، یا پھر قائد اعظم کے 14 نکات تھے، یا پھر خطبہ الہ آباد تھا، پھر اسی طرح سے 1935 کا جو انڈیا ایکٹ تھا جس کے بنیاد پر یہ تقسیم کا مرحلہ شروع ہوا، پھر تقسیم بنگال کے حوالے سے بہت کچھ اس کتابچے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، پھر تحریک ریشمی رومال کے حوالے سے سوال و جواب کی صورت میں آپ کو اس پوری تحریک کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، پھر اسی طرح سے جو تحریک خلافت ہے اس کے حوالے سے بھی معلومات اس کے اندر درج کی گئی ہیں، مسلم لیگ کا احیاء کے حوالے سے ایک علیحدہ سیکشن مرتب کیا گیا ہے، اور 14 اگست 1947 کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے، گویا کہ آپ کو ایک نشست میں سوال و جواب کی صورت میں اتنا کچھ جاننے کا، سمجھنے کا اور علم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ جو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک کا جو سفر ہے اسے سوال و جواب کی صورت میں ادارہ نظریہ پاکستان کے بینر تلے شائع کیا گیا ہے۔ تو تمام نوجوانوں سے، بچوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کر اس کو ضرور اس کا مطالعہ کیجئے۔ ادارہ نظریہ پاکستان کے خائبان قائد اعظم ہو یا پھر مال روڈ کے اوپر جو بلڈنگ ہے وہاں پر بآسانی سے آپ اس کا کتابچے کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسے آپ کی سائڈ ٹیبل، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رہنا چاہیے، آپ کی گاڑی میں رہنا چاہیے، تاکہ جب آپ کو وقت ملے آپ کوئی صفحہ کھولیں گے یوں لگے گا جیسے آپ نے شروع سے معاملہ شروع کر دیا، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تسلسل میں جانا پڑے گا، اس کے برعکس آپ کو صرف ایک سوال اور اس کے نیچے جواب ملے گا، اور جواب بھی ایسا نہیں ہے جو کئی صفحات پر جو مشتمل ہو، محیط ہو، اس کے برعکس سوال کو انتہائی اختصار کے ساتھ مدلل اور ڈائریکٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے آپ اس کتابچے کا، اس معلوماتی کتابچے کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔